نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وقال الله تبارك وتعالى إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر صدق الله العظيم وقال نبي صلى الله عليه وسلم من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر. یہ ایک سجدہ ہے جسے تو گراہ سمجھتا ہے، یہ ایک سجدہ ہے جسے تو گراہ سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. سامعین اکرام، اسلام میں ایمان کے بعد سب سے اہم فریضہ نماز کی ادائیگی. اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں 80 سے زیادہ مقامات پر ارشاد فرمایا اقیموا الصلاۃ، یعنی نماز قائم کرو، کیونکہ میرا اللہ، میرا مالک، میرا خالق رحمان ہے، رحیم ہے، عزیز ہے اور مہربان ہے. حاضر محفل، اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں سے بار بار ایک ہی بات کہی کہ اے میرے بندے، میرے فریضے سے کہیں غافل نہ ہو جانا، کیونکہ نماز مسلمان لازم اور مظلوم ہے. نماز کے بغیر نہ ہی ایمان کا تصور ہے اور نہ ہی اسلام کا. سامعین اکرام، اللہ کی رضا کا جز بدن کی راحت، نماز انبیاء علیہ السلام کی سنت، نماز اور فرشتوں کا محبوب عمل ہے. نماز کیسے کہ نماز مومن کی معراج ہے، دین کا ستون ہے اور چہرے کا نور ہے. بے شک نماز ہی قبر میں چراغ ہے، منکر نکی کے سوالات کا جواب ہے. تو پھر تم نماز قائم کرو. سجدہ عشق ہو تو عبادت کا مزہ آتا ہے، سجدہ عشق ہو تو عبادت کا مزہ آتا ہے، خالی سجدوں میں تو دنیا ہی بسا کرتی ہے. اے میرے رب، میری دعا ہے کہ ہم سب کو نماز پڑھنے والا بنا دے. آمین. تو پھر تم نماز قائم کرو، کہیں تمہارا حشر بھی نمرود، فرعون، قارون، حامان جیسا بدبختوں سا نہ ہو. تو پھر تم نماز قائم کرو، کیونکہ یہی مومن کی معراج ہے، دین کا ستون ہے اور چہرے کا نور ہے. میں اپنی تقریر ختم کرتی ہوں. ما علینا الا البلاغ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. الحمد للہ وکفى والسلام علی عباده الذین اصطفى. اما بعد قل هل يستوي الذین یعلمون والذین لا يعلمون. علم ایک ایسی دولت ہے جو لٹتی نہیں، علم ایک ایسی دولت ہے جو لٹتی نہیں، خرچ کرنے سے کبھی گھٹتی نہیں. بے شک بے نہ شک. تم کرنا کبھی اور تشنہ لبے کے سکوے، آج میں کھانے کا میں کھانا اٹھا لاؤں گی. برادران ملت، صرف میں آپ حضرات کے سامنے علم دین کے موضوع پر گفتگو کرنا جا رہی ہوں. میں پوری کوشش کروں گی کہ کوئی گوشہ باقی نہ رہے. امید ہے کہ آپ سماعت فرمائیں گے. آپ حضرات میں علم دین کی فضیلت اور اہمیت کے بہت ساری کتابوں میں پڑھا ہوگا، بہت سارے آدمیوں سے سنا ہوگا، بہت سارے مقرروں سے سنا ہوگا. برادران ملت، علم دو طرح کا ہے، ایک دنیاوی ایک اخروی. علم چاہے دنیاوی ہو یا اخروی، انسان کا عزت اور فضیلت عطا کرتا ہے، لیکن دنیاوی علم صرف دنیا تک ہی محدود رہتا ہے، اور اخروی علم انسان کو دنیا اور آخرت دونوں جگہ رسوائی سے نجات دلاتا ہے. میں آپ سے سوال کرتی ہوں، وہ کون سی شاہ تھی جس نے آدم کو ملائکہ سے افضل بنا دیا؟ وہ کون سی شاہ تھی جس نے انسان کو اشرف المخلوقات بنا دیا؟ وہ کون سی شاہ تھی جس کی فضیلت کی بنا رب کائنات نے انسان کو اپنا نائب بنایا؟ وہ علم کی دولت ہے. جب رب کائنات نے قرآن کو نازل فرمایا تو سب سے پہلے وہ آیت نازل فرمائی جس کا تعلق علم سے ہی، یعنی اقرأ باسمک ربک الذی خلق. ایک حدیث شریف میں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عالم کی فضیلت عابد پر ایسی ہے جیسے کہ ایک 14ویں چاند کی فضیلت تمام ستاروں پر. حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ دوسرے مومنوں کے مقابلے میں اہل علم کے ساتھ 100 درجہ زیادہ ہو گئے. یاد رکھو، اگر ہم اپنے کمسین اور معصوم بچوں کے خیرخواہ ہاتھوں سے عالم دین بنائیں، اس لیے کہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، گرامی ہے زمین اور آسمان میں جتنی چیزیں ہیں وہ سب عالم کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں. عالم کے لیے ملائکہ مغفرت کی دعا کرتے ہیں. عالم کے لیے زمین اور آسمان میں بہت خوب. شاباش زمین اور شاباش. آسمان میں جتنی چیزیں ہیں وہ سب مغفرت کی دعا کرتے ہیں. ماشاء اللہ.
ملت اسلامی کے نوجوانوں، حضرت حسن بصری فرماتا ہے کہ اگر علماء کرام کے کلموں کی سیاہی اور شہیدوں کا خون تولا جائے تو سیاہی کا وزن زیادہ ہو جائے گا. کیوں نہ ہو، علم کی طلب عبادت ہے، علم سفر کا رفیق ہے، علم دین رہنما ہے، علم دل کی زندگی ہے. اللہ تعالیٰ برادران اسلام، آج میں علم دین کی اہمیت کو ہی نہیں پہچانتا. علم دین ہی ایک ایسی روشنی ہے جس سے رضا الہی کی منزل چمکتی ہوئی دکھائی دیتی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں علم دین کی سمجھ اور اس کی اہمیت کو ہمارے دلوں میں بٹھا دے. بس میں انہی چند باتوں پر اپنی تقریر ختم کرتی ہوں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ظالم سے نہ گھبراؤ، ایمان کا دل رکھ کر اسلام پہ ڈٹ جاؤ. اے مسلم میری بہنوں، ظالم سے نہ گھبراؤ، ایمان کا دل رکھ کر اسلام پہ ڈٹ جاؤ. پردے کو ہٹانے کی ایک اور نشانی ہے، اسلام مٹانے کی یہ زندہ گواہی ہے، یہ زندہ گواہی ہے. پردے کو ہٹانے ہم دیں گے نہ کبھی تم کو، اسلام مٹانے ہم دیں گے نہ کبھی تم کو. اے مسلم میری بہنوں، ظالم سے نہ گھبراؤ، ایمان کا دل رکھ کر اسلام پہ ڈٹ جاؤ. اسلام میں عورت کا پردہ ہی گواہی ہے، بے شک. اسلام میں عورت کا پردہ ہی شناشی ہے. اسلام کی شہزادی دنیا سے نہ گھبراؤ، ایمان سے پختہ دل کتنا ہے دکھلاؤ. اے مسلم میری بہنوں، ظالم سے نہ گھبراؤ، ایمان کا دل رکھ کر اسلام پہ ڈٹ جاؤ. السلام علیکم. بہت خوب کہ بے خوف و خطر ہو کر، پورے پرجوش ہو کر آپ لوگوں کے سامنے یہ خطاب کر رہے ہیں، اپنی نعت کو پیش کر رہے ہیں اور بیانات دے رہے ہیں، اور کس طریقے سے ننھی منی زبانوں سے اور ابھی کم سنی کے باوجود کوئی علم دین کی فضیلت کو بیان کر رہا ہے، کوئی قرآن کریم کی اہمیت کو بتا رہا ہے، کوئی ماں باپ کے مقام کو سمجھا رہا ہے. اور یہ چھوٹے چھوٹے سے بچے اپنی زبانوں سے کس طریقے سے اللہ اور اس کے رسول کی تعریف کر رہے ہیں. کوئی حمد پڑھ رہا ہے، کوئی نعت پڑھ رہا ہے. مگر میری بستی والوں، میرے شہر کے لوگوں، تم کہاں ہو؟ یہ ویراں ہے تمہارے بغیر. یہ جلسہ کہاں تمہیں آواز دے رہا ہے کہ آ جاؤ، جلد سے جلد آ جاؤ، جلد سے جلد آ جاؤ، اور آ کر اس کی روح